ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے کہ دیکھیں جب ہندوستان میں تھے تو علماء کے درمیان تھے، بہت سارے علماء جو مدینہ طیبہ کے فارغین ہیں جامعہ اسلامیہ کے، ان کے ارد گرد تھے، ان کے مابین تھے، تو دین کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے، اور خاص طور سے ان کا میدان غیر مسلم کا میدان تھا جو ہندوستان میں انہیں مہیا ہوا۔ ہندوستان میں غیر مسلموں کی فیلڈ جو ہے بڑی وسیع ہے، تو وسیع پیمانے پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ جب یہ میدان چھوٹ گیا اور ملیشیا جا کے بس گئے تو غیر مسلموں کا میدان ان سے چھوٹ گیا، اب وہ ہاتھ پیر مارنے لگے مسلمانوں میں، اب وہ میدان ان کا رہا نہیں۔ تو جس بندے کا جو میدان تھا اس میں ٹھیک تھا، لیکن جب دوسرے میدان میں آ گئے جو میدان ان کا نہیں ہے تو پھر ہاتھ پیر مارنے لگے اور پھر الٹی پلٹی جیسی تیسی باتیں کرنے لگے۔ پاکستان میں آ کر ان کا چہرہ بے نقاب ہوا۔ ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے میدان میں انہوں نے اچھا کام کیا، ہندوستان کے حد تک جو ہے ٹھیک تھے، علماء کے مابین تھے، دو وجہ تھی، علماء کے درمیان تھے، مدنی علماء جو یہاں سے فارغ ہیں سعودی عرب کے، اور دوسری بات ان کا میدان بھی غیر مسلم کا میدان تھا۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آئے ہیں تو کیا سے کیا لم قلم، حتیٰ کہ عقیدے میں بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو یہ تک نہیں معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ ہر ایک چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں، ایک فلسفہ دے رہے ہیں کہ اپنا نام مسلمان رکھو اور یہ کہو کہ میں بھی ٹھیک ہوں، تم بھی ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب جو جدھر کچھ کر رہا ہے سب ٹھیک ہے، جیسے نماز پڑھو، جیسے روزہ رکھو، جیسے دین پہ چلو، جو کچھ بھی کرو، شرک کرو تو بھی ٹھیک ہے، بدعت کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ کسی بندے نے پوچھا کہ پاکستان میں باباؤں کو رب بنایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے، میرے علم میں ایسا کوئی نہیں ہے، جبکہ بڑے بڑے مزارات چل رہے ہیں، بڑی بڑی فیکٹری چل رہی ہے، شرک کی فیکٹری چل رہی ہے، اور وہ درجہ جو درجہ اللہ کا ہے وہ درجہ لوگوں نے باباؤں کو دے رکھا ہے، اور وہ کہتے نہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نور ہے تو پھر جنت میں آدمی ہر کوئی اللہ کو کیسے دیکھے گا؟ اب وہ جواب دیتے ہیں کہ ہر جنتی اللہ کو نہیں دیکھے گا۔ یہ عقیدے کی بہت بڑی غلطی ہے، اس بنیاد پر ان کو اسلام سے خارج کیا جا سکتا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہر جنتی اللہ کو دیکھے گا، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس مقام میں ہو، اونچے درجے میں ہو، نیچے درجے میں، وہاں تو کوئی محسوس ہی نہیں کرے گا کہ میں نیچے درجے میں ہوں۔ ادنا جنتی کو اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر ملے گا، کوئی محسوس نہیں کرے گا میرا مقام چھوٹا ہے، اور ہر کوئی اللہ کا دیدار کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی نہیں دیکھے گا، کتنی بڑی، یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، بہت بھیانک غلطی ہے یہ۔ تو یہ غلطی کہاں پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنا فن چھوڑ دیا، اپنا میدان چھوڑ دیا، علماء کے درمیان وہ خود بھی نہیں ہے۔ تو جو دین بغیر عالم کو سمجھے، ٹھیک ہے آپ نے بائبل سمجھ لیا، بغیر عالم کی ضرورت تھی، آپ نے گیتا، بھگوت گیتا یہ سب سمجھ لیا، لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عالم چاہیے۔ اپنے دماغ سے سمجھیں گے تو غامدی کی طرح جو ہے پیدل ہو جائیں گے، عقل سے کچھ بھی کہیں گے، کسی بھی چیز کو حلال کر لیں گے، کسی بھی چیز کو حرام ٹھہرا لیں گے، اپنی عقل کو پیمانہ بنا لیں گے۔ آج ان کا یہی معاملہ ہو گیا، عقل کو پیمانہ بنائے ہوئے ہیں، اور دین کے معاملے میں بات کر رہے ہیں جس معاملے میں بڑے بڑے ائمہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے مجھے نہیں معلوم ہے، جو بیٹھ کے مسجد نبی میں درس دیا کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اور ان سے کچھ بھی پوچھا جا رہا دین کے بارے میں ہر ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں۔ تو ان کو اپنے میدان میں رہتا تو ٹھیک تھا، اور پھر عالموں کے ساتھ ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن عالموں کا بھی ساتھ چھوڑا ہوا ہے، اور پھر جو ہے اپنا میدان چھوڑ کے اس میدان میں آگے جو ان کا اپنا میدان نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو میں یہ واقعہ بیان کر کے نصیحت دینا چاہتا ہوں کہ عالموں سے مربوط ہوئے بغیر عام آدمی دین کو نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ دین اللہ کے رسول نے عالم کے حوالے کیا ہے، دین ان کے پاس ہے، انہوں نے سمجھا اپنے مشائخ سے، اپنے علماء سے، پھر ان سے مربوط ہو کر دین کو سمجھیں، ورنہ بہک جائیں گے۔